حضرت شمعون علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ نبی ہیں جنہیں اللہ نے بے مثال جرأت و طاقت سے نوازا تھا۔ آپ سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کا مقابلہ اکیلے ہی کر لیتے تھے۔ اس قدر جرأت و بہادری رکھنے کے باوجود آپ کو دھوکہ دینے والی عورت آپ ہی کی بیوی تھی، جس نے آپ کو آپ کے ہی بالوں کے ساتھ باندھ دیا تھا۔ قدیم ریاست یونان کی حدود میں ایک چھوٹا سا شہر آباد تھا، جو کہ فلسطین کے علاقے کا حصہ تھا۔ اس شہر کا نام اموزیا تھا۔ اموزیا کے لوگ پتھروں کی بڑی بڑی عمارات بنایا کرتے اور نہایت شان و شوکت کی زندگی گزارتے تھے۔ اموزیا کے لوگ یونانی ریاست کی طرح پتھروں، ستاروں اور یونانی دیوتاؤں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ انہوں نے یونانی دیوتا اپنے گھروں میں بنا کر رکھے تھے۔ ان کے بادشاہوں نے مختلف دیوتاؤں کو مختلف کاموں سے مختص کر کے ان کے نام رکھے ہوئے تھے، جیسے بارش کا دیوتا، سورج کا دیوتا اور برکت کا دیوتا وغیرہ، اور ان کے متعلق مختلف من گھڑت کہانیاں بنایا کرتے تھے۔ اموزیا کے لوگ ان کہانیوں کو بہت دلچسپی سے سنا کرتے تھے۔ شہر اموزیا کے بادشاہ کا نام فوتا تھا۔ فوتا ایک نہایت ظالم و جابر انسان تھا۔ اس کی سلطنت میں اگر کوئی اس کی بات نہ مانتا تو وہ اسے ظلم سے مار ڈالتا۔ فوتا نے بحر روم کے کنارے پر ایک بڑا محل بنایا ہوا تھا، جہاں وہ ہر سال اپنے دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے ایک جشن کا اہتمام کیا کرتا تھا، جس میں ناچ، گانے، رقص، آتش بازی، حتیٰ کہ زناکاری بھی ہوا کرتی تھی۔ بادشاہ کا محل دور سے ہی نظر آتا تھا۔ فوتا کے پاس ایک بہت بڑی طاقتور فوج تھی، جو لڑنے میں اپنی مثال آپ تھی۔ شہر اموزیا کے آس پاس چھوٹے چھوٹے دیہات آباد تھے، جن میں بنی اسرائیل کے لوگ رہا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے لوگ کھیتی باڑی کر کے اپنا گزارا کیا کرتے۔ فوتا کے سپاہی بنی اسرائیل کے لوگوں پر بہت ظلم کرتے، ان کا مال و زر لوٹ لیتے، مردوں کو قتل کر دیتے، حتیٰ کہ ان کی عورتوں کو بھی قید کر کے لے جاتے۔ بنی اسرائیل کے لوگ فوتا اور اس کے سپاہیوں کے خلاف کچھ نہ کر سکتے تھے۔ انہوں نے سنا ہوا تھا کہ قریب کے علاقے میں ایک طاقتور شخص رہتا ہے، جو نہایت عبادت گزار ہے، روزے رکھتا ہے اور نہایت ہی مضبوط اور طاقت و قوت کا مالک ہے۔ اس شخص نے ایک دفعہ اپنے ہاتھوں سے بغیر کسی تلوار یا خنجر کے ایک شیر کو بھی مار ڈالا تھا۔ بس ان سب نے یہ صلاح کی کہ وہ اس طاقتور شخص کے پاس جا کر فوتا کے سپاہیوں کے متعلق بتائیں گے اور پھر مدد مانگیں گے۔ درحقیقت وہ شخص حضرت شمعون علیہ السلام تھے۔ کچھ علماء انہیں ولی کہتے ہیں اور توریت اور انجیل میں انہیں نبی کہا گیا ہے، جنہیں اللہ نے بے مثال قوت عطا فرمائی تھی۔ آپ کے والد کا نام معنو تھا۔ آپ بھی بنی اسرائیل سے ہی تعلق رکھتے تھے۔ بنی اسرائیل کے لوگ جب حضرت شمعون علیہ السلام کے پاس گئے اور فوتا اور اس کے سپاہیوں کے ظلم کے متعلق بتایا تو آپ نے ان لوگوں کی مدد کرنے کا کہا۔ حضرت شمعون علیہ السلام سب سے پہلے اس بادشاہ کے دربار میں گئے اور اسے اور اس کے پیروکاروں کو دین کی دعوت دی، انہیں شرک سے روکا اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ لیکن بادشاہ نے حضرت شمعون کی باتوں سے انکار کر دیا اور آپ کی جان کا دشمن بن بیٹھا۔ حضرت شمعون علیہ السلام نے اس بادشاہ اور اس کے سپاہیوں کے خلاف لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت شمعون اکیلے ہی اس بادشاہ کی فوج کے مدِ مقابل آ گئے اور سینکڑوں سپاہیوں کو مار ڈالا۔ جب فوتا کو اس کی خبر ملی تو وہ حیران ہو گیا کہ کیسے ایک اکیلا انسان اتنے لوگوں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت شمعون علیہ السلام فوتا کی فوج کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کرتے جب بھی وہ حملہ کرتے۔ اس کے علاوہ آپ اللہ کی عبادت میں بھی مصروف رہتے۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی نہایت نیک اور پارسا عورت تھی۔ جب بادشاہ سے کچھ نہ ہو سکا تو اس نے اپنے وزیر کو شمعون کی بیوی کے پاس بھیجا۔ وزیر نے حضرت شمعون کی بیوی سے کہا کہ بادشاہ تمہیں اپنی ملکہ بنانا چاہتا ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ تمہیں اپنے شوہر شمعون کو مارنا ہوگا۔ حضرت شمعون کی بیوی وزیر اور اس کے ساتھیوں کی باتوں میں آ گئی۔ ایک رات حضرت شمعون کی بیوی نے آپ کو ایک زنجیر سے باندھ دیا، مگر جیسے ہی آپ نیند سے بیدار ہوئے تو وہ سب زنجیریں ٹوٹ گئیں۔ کچھ دنوں کے بعد جب حضرت شمعون کسی لڑائی سے واپس آئے تو باتیں کرتے ہوئے آپ کی بیوی نے آپ سے پوچھا کہ اے حضرت، میں نے آپ کو رسی اور زنجیر سے باندھ کر دیکھا ہے، مگر آپ انہیں توڑ دیتے ہیں،
کیا کوئی چیز بھی ہے جو آپ کو باندھ کر رکھ سکتی ہے؟ حضرت شمعون نے کہا کہ ہاں، ایک ایسی چیز ہے جسے میں توڑ نہیں سکتا اور وہ مجھے باندھ کر رکھ سکتی ہے، وہ ہے میرے سر کے بال۔ پس جب حضرت شمعون علیہ السلام سو گئے تو آپ کی بیوی نے آپ کے بالوں کو کاٹ دیا اور اس کی رسی بنا کر آپ کے ہاتھ اور پاؤں کو باندھ دیا۔ جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو آپ نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ مجھے یوں کس نے باندھ دیا؟ بیوی نے کہا کہ میں نے ہی باندھا ہے۔ حضرت شمعون نے کہا کہ اگر میں ذرا بھی ہلا تو میری ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ اسی اثنا میں بادشاہ کے سپاہی، جنہیں اس بات کا پہلے سے ہی علم تھا، انہوں نے آپ کو گھیر لیا، آپ کی آنکھیں نکال دیں اور زبان کاٹ کر آپ کو بادشاہ کے دربار میں لے گئے۔ جب انہیں دربار میں لایا گیا تو دربار میں بہت سے لوگ موجود تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ اس نے میرے باپ کو قتل کیا، کوئی کہہ رہا تھا یہ میرے بھائی کا قاتل ہے۔ ہر شخص حضرت شمعون کے خون کا پیاسا تھا۔ پس بادشاہ کے حکم سے حضرت شمعون کے ہاتھ اور پاؤں توڑ دیے گئے اور آپ کو ایک دریا کے کنارے ڈال دیا گیا۔ آپ کو پھینکنے کے بعد اموزیہ کے لوگ اور بادشاہ جشن منانے لگے کہ انہیں آپ سے نجات مل گئی۔ اسی اثنا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت شمعون کے سامنے حاضر ہوئے اور آپ کو ہوا پر اٹھا دیا۔ آپ کے ہاتھ، پاؤں اور باقی اعضاء ٹھیک ہونے لگے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے شمعون، اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑے ہو، اللہ نے تمہیں بہت طاقت و ہمت دی ہے، اور بادشاہ کے محل کو ستون سے پکڑ کر نیست و نابود کر دو اور دریا میں پھینک دو۔ تب حضرت شمعون علیہ السلام اللہ کا نام لے کر اٹھے اور بادشاہ کے محل کو ستون سے پکڑ کر برباد کر دیا۔ بادشاہ، اس کے سپاہی اور سب لوگ واصل جہنم ہوئے۔ حضرت شمعون علیہ السلام اپنے گھر روانہ ہوئے۔ گھر پہنچے تو وہاں آپ نے اپنی بیوی کو پایا۔ آپ نے اسے قتل کرنے کا ارادہ کیا تو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے فرمایا، اے شمعون، اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنی بیوی کو قتل نہ کرو اور نہ ہی اسے سزا دو، کیونکہ وہ ناقص العقل ہے اور وہ یہ سب نادانی سے کرتی رہی۔ بس اس نے یہ سب کچھ لالچ میں آ کر کیا ہے، مگر اب اس نے توبہ کر لی ہے، ندامت کے آنسو بہائے ہیں۔ بس اب تم اپنی بیوی کی غلطی کو معاف کر دو اور اس کے ساتھ پیار اور محبت سے رہو۔